بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو. آج آپ سے ایسی ایک شخصیت سے ملاتے ہیں جس کی تقریریں اور اسمبلی کے اندر فلور پہ جب بولتے ہیں تو اپنا ایک انداز سچی کھری بات ہمیشہ کرتے ہیں. سیاست میں اپنا ایک نام پیدا کیا. 22 سپٹمبر 1950 کو عاقل شاہ لاڑکانہ کے قریب ایک دادو کنال کے پاس دریا کے کنارے چھوٹا سا ایک گاؤں وہاں جنم لیا. وہ گاؤں وہ کوئی 7ویں بار ان کے والد محمد نواز کھوڑو صاحب نے اس کو آباد کیا. سیاست ان کی فیملی میں وراثت میں موجود تھی. ان کے چاچا محمد ایوب کھوڑو سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہے, وزیر دفاع بھی رہے, اور بعد میں بہت ساری مصیبتیں بھی انہوں نے برداشت کی. 8 سال کی عمر میں اس شخصیت نے اپنے چاچا کے ساتھ بہت ساری سیاست کے رموز ان کے ساتھ کھانے کی میز پہ بہت ساری گھر کے اندر سیکھے. اور جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے والد صاحب 1 یا 2 مہینے کے اندر انتقال کر گئے. ان کی والدہ نے ان کو پالا. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک بڑی سندھ کی اہم شخصیت, پاکستان پیپلز پارٹی, سندھ کے صوبائی صدر, سندھ کے اسمبلی کے ایوان کے اسپیکر بھی رہے, مختلف ڈپارٹمنٹ کے منسٹر بھی رہے, ایجوکیشن, پارلیمنٹری امور, فوڈ ورکس اینڈ سروسز ان کے وزیر بھی رہے. نثار احمد کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نثار کھوڑو سیاست کے اندر بڑے ان کے کام موجود ہیں. تحریک استقلال میں پارٹی سے شروعات کی, پھر پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی اور پاکستان پیپلز پارٹی لاڑکانہ صدر سے لے کے سندھ کے صدر رہے. نثار کھوڑو صاحب, آج آپ نے وقت دیا کھری بات میں جی ٹی وی کے لیے. آپ نے سیاست کے بہت سارے رموز دیکھے. جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا. لاڑکانہ کے قریب عاقل گاؤں میں آپ نے پرائمری تک تعلیم کی, پھر لاڑکانہ کے پائلٹ اسکول میں میٹرک کی, پھر آپ نے ڈی جے سائنس کالج میں آ کے پڑھا, اور جب آپ کراچی آئے اس وقت کی سیاست پھر آپ سیکھے سمجھے. آپ کے اس وقت چاچا خان بہادر ایوب کھوڑو جو وزیر دفاع رہے اور ساتھ ساتھ میں سی ایم بھی رہے, تو کیا اس سیاست میں سیکھے, اور اس وقت کیا آپ کو جوانی سے ہی سیاست سیکھنے کا اور سیاست کرنے کا شوق جاگا, یا بعد میں ہی آپ کو سیاست میں آنے کا کوئی کریز بنا؟ یہ صحیح بات ہے کہ ہمارا تعلق ایسی فیملی سے رہا جو سیاست میں تھی. میرے والد صاحب بھی خاکسار تحریک میں تھے. خاکسار تحریک تھے. کھوڑو صاحب مسلم لیگ کے, اور مجھے بھی وہاں ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. میرے والد صاحب نہیں تھے تو میرے گارڈین کھوڑو صاحب ہی تھے. کیونکہ بڑا کوئی بہن بھائی بھی آپ کو نہیں تھا, اکلوتے بچے تھے, اور آپ کی والدہ کی جب شادی ہوئی تو 3 سال کے بعد آپ کے والد صاحب کی وفات ہو گئی. میرے والد صاحب کی عمر اس وقت 45 سال تھی, اور میرے پیدا ہونے کے 1 مہینے کے بعد چلے گئے تھے. ظاہر ہے میں گاؤں میں تھا, اپنی ماں کے ساتھ تھا. گاؤں وہ جو سہولیات سے ناپید تھا, اور روڈ راستے بھی نہیں تھے, بجلی بھی نہیں تھی گاؤں میں. نہ روڈ تھا, نہ بجلی تھی, نہ گیس تھی. گاؤں تھا, اور اس میں ہم جاتے تھے, اسکول وہاں تھا, اور اس میں جا کے اماں نے ڈال دیا. وہ پڑھنا تو اچھی بات ہے, اور ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ مجھے اسکول میں ڈالا. اور وہاں میں 6-7 درجہ تک گاؤں میں پڑھا ہوں. پھر لاڑکانہ آیا تھا گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول میں. میٹرک وہاں سے میں نے کی. پھر ڈی جے کالج آیا, پھر کراچی یونیورسٹی گیا. یہ سارا سلسلہ. لیکن جب میں لاڑکانہ پڑھنے آیا تو کھوڑو صاحب والوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. بچہ تھا اور دیکھتا تھا. جب کالج میں آئے اس وقت اس ملک میں پھر ایک مارشل ٹائپ حکومت تھی. اسٹوڈنٹ تھے, ہم اسٹوڈنٹ تھے, اور بحث مباحثے ہوتے تھے, اور بحث مباحثوں میں ہی نوجوانوں کے جو بحث ہوتے ہیں
اس میں یقیناً تھوڑا بہت شوق جاگا. ویسے تو ہم ٹھیک ہے ایگریکلچر فیملی ہیں اور ایگریکلچر فیملی کے لحاظ سے ایگریکلچر میں دلچسپی رکھتے تھے اور ہیں, لیکن شہر میں رہ کے جو ڈسکشنز ہوتی تھیں اس میں اس وقت بہت تذکرہ ہوتا تھا بیوروکریسی کا, ڈومینیشن. بڑے بڑے سیاستدان افسر اس وقت ان گھر پہ آتے بھی رہتے تھے, ملاقاتیں ہوتی تھیں, جو بھی آتے رہتے تھے, لیکن وہاں جو ڈسکشنز ہوتی تھیں ہمارے, ایک تو بیوروکریسی کی ڈومینیشن کا بہت ذکر ہوتا تھا, پھر بڑے لوگوں کا ذکر بہت ہوتا تھا. بڑے لوگوں میں اور غریب میں بہت بڑا فرق تھا اور اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. اس نے تھوڑا سا شوق بھی پیدا کیا اور کرتے کراتے پھر جب شادی ہوئی 71 میں, اس کے بعد میں تعلیم مکمل کر کے BA آنرز کر کے میں چلا گیا لاڑکانہ. وہاں ہمارا کیا کام ہوتا ہے, ایک تو ایگریکلچر ہے, اپنی زمینداری, دوسرا لوگوں کے ساتھ ملنا. بہت مایوس لوگ ہوتے ہیں جو سہارا ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں اور ہمارا سوشلی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کو جائیں, جائز مدد کو جائیں. اس طرح سے ہمارے دن گزرتے تھے اور کرتے کراتے کچھ چند دوست اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا صحیح ہم ایسے تو ملتے رہتے ہیں, سب کچھ کرتے رہتے ہیں, لیکن سیاسی گھر سے تمہارا تعلق ہے اور آپ کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ سیاسی طور پر آپ ایکٹیو ہو سکتے ہیں. اس وقت یہ زمانہ پھر ضیاء الحق کی مارشل لا کا تھا. بھٹو صاحب کی حکومت کو انہوں نے ختم کر کے پھر مارشل لا لگ گیا اور پھر مشورہ ہوا کہ جی کسی لبرل جماعت کو ڈھونڈا جائے. لبرل جماعت کے لحاظ سے کچھ مشورے ہوئے دوستوں کے اور پھر ہم تحریک استقلال میں شامل ہوئے 1979 میں. عسکر خان کی جماعت, جی ہاں, وہ PNA چھوڑ چکے تھے. PNA بھٹو صاحب کے خلاف تھی اور یہ اس وقت PNA سے نکل چکے تھے, PNA کا حصہ نہیں رہے تھے. اور میرا دل PNA کے ساتھ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ انہوں نے ایک ڈیموکریٹک حکومت کو گروایا تھا اور مسلم لیگ اس میں کردار کر رہی تھی ادا. ایوب خان کے زمانے میں بھی مسلم لیگ تھی, کھوڑو صاحب بھی مسلم لیگ میں تھے. چلے وہ ایبڈوڈ تھے, اس میں ایبڈو لگا ہوا تھا, ان کی سیاست ختم کر دی گئی تھی ایوب خان نے, لیکن تھی مسلم لیگ. تو مسلم لیگ کی طرف میرا کبھی توجہ نہیں گئی کہ جی مسلم لیگ کو جوائن کرنا چاہیے. اور مسلم لیگ ہمیشہ ہی سرکاری رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اداروں سے ملتی جلتی, اس لیے ہی صحیح مجھے وہاں جانے کا کبھی سوچ نہیں پیدا ہوئی کہ مسلم لیگ جوائن کرنی چاہیے, کیونکہ مسلم لیگ کا کردار جمہوری کردار اتنا نہیں رہا, نظر نہیں آیا. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ PNA جب تھی تو اصغر خان بھی بھٹو صاحب کے خلاف تھے, لیکن ہم نے پھر اس کو اس لیے بھی چنا کہ جی اب وہ PNA کا حصہ نہیں ہے. ایک مولانا شامن نورانی صاحب PNA چھوڑ گئے تھے, شیرباز مزاری صاحب PNA چھوڑ گئے تھے اور تحریک استقلال PNA چھوڑ چکی تھی. پھر دوستوں کے مشورے کے ساتھ ہم چل پڑے کہ جی چلو اسٹارٹ تو لیں, اور پھر اس میں ہم گئے. اس میں اس وقت مارشل لائی دور تھا, پولیٹیکل ایکٹیویٹی پر بین تھا, لگ بھگ بین تھا, لیکن پھر بھی ہم چلتے رہے. یہ تو بات کی بات ہے کہ ضیاء الحق نے پھر ایک ہی اسٹروک میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور 5 لوگوں کا اکٹھے بیٹھنا بھی جرم تھا, لیکن ہم پھر بھی چلتے رہے. اور پارٹی میں تحریک استقلال نے پھر ضیاء الحق کے خلاف بھی موومنٹ چلائی, MRD تحریک میں صاحب نے. پھر ہم نے تحریک استقلال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پہلی میٹنگ جو MRD بنانے کے لیے بنی تھی, بلائی گئی تھی, وہ دراصل ایئر مارشل اصغر خان نے بلائی تھی. کافی دوست آئے تھے, کافی جماعتیں تھیں. معراج محمد خان صاحب تھے, نوابزادہ نصر اللہ صاحب تھے, عابد زبیری صاحب تھے,
ANP تھی, یہ تھی, وہ تھی. وہاں پھر فیصلہ ہوا کہ یہ ایسے بنے گی نہیں بات کہ جب تک اس میں پیپلز پارٹی شامل نہ ہو. تو پھر اس کا ذمہ دیا گیا تھا نواب زادہ نصر اللہ صاحب کو کہ وہ جہاندیدہ آدمی تھے اور بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکراتی ٹیم میں بھی تھے, وہ اور اتحاد بنانے کے بڑے چیمپئن رہے. جو بھی اس کو ذمہ دیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اور پیپلز پارٹی کو بھی شامل کریں. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ پہلی میٹنگ تحریک استقلال والوں نے بلائی تھی, پھر ایکچولی MRD جب بنی تب پیپلز پارٹی کے ساتھ بنی. وہ MRD کو اٹھتے کوئی چوٹ لگ گئی, MRD کو چوٹ لگ گئی کیونکہ یہاں ہائی جیکنگ کا کیس ہوا, جو پاکستان کا جہاز ہائی جیک ہوا تھا, جس کی وجہ سے MRD کو بہت چوٹ لگی. 1981 میں MRD بنی تھی, لیکن سال ڈیڑھ ہم پر حملے ہی ہوتے رہے. پھر 83 کی موومنٹ شروع ہوئی, پھر اس میں گئے, آرگنائزیشن میں ہم نے حصہ لیا. ہمارے یہاں پارٹی کی الیکشنز ہوتی تھیں ہر 2 سال میں, اور جب میں نے پارٹی چھوڑی, وہ 86 میں آپ نے چھوڑی. 86 میں, تو اس وقت میں پارٹی کا مرکزی نائب صدر تھا. ہم نے چھوڑی کیوں؟ اس پارٹی میں آئے. ہم نے چھوڑی کیوں؟ ہم نے چھوڑی اس لیے کہ چلتے چلاتے بینی صاحبہ واپس آ گئی تھیں اپنی ملک بدری سے, اور ظاہر ہے ان کا اپنا انداز, اپنا جوش, لوگوں کی ان کے ساتھ محبت, یہ جب اس طرح سے سلسلہ ہوا تو اس وقت اصغر خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں پارٹی چھوڑنی چاہیے. ہم بولے ہکا بکا رہ گئے, ہم تو جیلوں میں بھی گئے, MRD میں تو جیلوں میں گئے ہیں, سب کچھ کیا ہے, اب ہم پارٹی کو چھوڑیں کیوں, MRD کو چھوڑیں کیوں؟ ہمارا ان کے ساتھ بحث ہوا. ہزاروں لوگوں کو تکلیف ہوئی, جیلوں میں گئے, مارے گئے, MRD تحریک میں بڑا نقصان بھی ہوا لوگوں کا. جو بھی ہوا, اتنے سارے مارے گئے. ہم نے کہا یہ مناسب بات نہیں ہے, ہم مین سٹریم پالیٹکس سے نکل رہے ہیں اور کس کے کھاتے میں جا رہے ہیں. MRD کا توڑنا ضیاء الحق کو مضبوط کرنے کے برابر ہے. اب وہ آپ کا جو یہ سوچ ہے, یہ ضیاء الحق کو مضبوط کرے گی, نہ کہ کمزور. لیکن ان کے بات سمجھ میں اپنی جگہ پہ آئی نہ آئی, کیونکہ انہوں نے 2-4 کنڈیشنز لگا دی تھی کہ پیپلز پارٹی GA بھٹو کا نعرہ لگانا چھوڑ دے. کنڈیشن لگائی. ہم نے اس کے جواب آپ نے اعتراض کیا, آپ اور کافی دوستوں نے اعتراض کیا. ہم نے یہ کہا, ہم نے احتجاج نہیں, ہم نے کہا بھائی راشا اصغر راشا آپ بھی تو نعرے لگواتے ہو, آپ بھی راشا اصغر راشا کے نعرے لگاتے, تو آپ کو کس نے روکا ہے, اور آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی اور پارٹی کو نعرہ لگانے میں؟ پھر ولی خان نے ایک کتاب لکھی تھی, وہ علی خان کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ کتاب ہمیں پیش کی جائے, ہم دیکھیں کہ اس میں غداری کا کچھ ہے مسئلہ یا نہیں ہے. ہم نے کہا بھائی یہ کتاب تو ہوتی ہے عوام کے پڑھنے کی, تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ آپ کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ لے وفاداری کا اور غداری کا؟ 2-4 ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پھر ہماری بات نہیں بن سکی, اور ہم نے پارٹی کو چھوڑا اور بہت سارے لوگ چھوڑ گئے. آہستہ آہستہ وہ پارٹی خود بخود ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگ چھوڑ گئے. ہم نے ہر پارٹی کا ہر فیصلہ مانا. ہم نے 85 کے انتخابات کا بائیکاٹ بھی کیا, ہم نے سب کچھ کیا. ہم نے 83 کی موومنٹ میں, اور 83 میں جیل بھی جانا ہوا تو گئے, لیکن پھر ہم جو چھوڑے تو اور بھی لوگ چھوڑ گئے. بینی صاحبہ 1986 میں واپس آئی تھیں. 86 کی شاید کون سی ڈیٹ تھی, اپریل تھی شاید, اپریل تھی, 10 اپریل شاید, یا 4 اپریل تھی, جو مجھے یاد نہیں ہے. ہم پھر اس پارٹی میں جا کے شامل ہوئے 1987 فیبروری 1987 میں. ملاقاتیں 1-2 دفعہ پہلے بھی ہوئی تھیں, پھر اس کے بعد کچھ ان کا میسج آیا, کچھ ہمارا شوق ہوا, اور جا کے بینی صاحبہ سے ملاقاتیں ہوئیں. اور اس وقت ہمارے پریزیڈنٹ تھے ہزار خان بیجرانی, اور ان کے گھر پہ جا کے آپ نے پریس کانفرنس کی. ادھر میری پریس کانفرنس ہوئی تھی. میری جو پریس اسٹیٹمنٹ تھی وہ لکھی تھی, وہ شاید آپ کو سب پتہ ہے, اس نے لکھی تھی. خیر جو بھی ہے, پھر تب سے وہاں شروع ہوئے. پھر ڈسٹرکٹ کونسل کی الیکشنز میں کامیابی ہوئی. پھر 88 میں
पहला टिकट मिला, वो टिकट था किसी और इलाके से, वारा से, हमारे से पहला जहाँ से मैं नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी का नाम था, उसका निशान था। और वहाँ चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ मुझे पहला टिकट मिला था। काजी अख्तर साहब चीफ मिनिस्टर थे, केयर टेकर, उनको इलेक्शन में खड़े होने का बंदिश नहीं थी, तो वो खड़े हुए थे, मुझे उनके ख़िलाफ़ टिकट मिला। माशाल्लाह 2 दफ़ा उनके साथ मुकाबला हुआ, दोनों बार वो हारे, दोनों दफ़ा वो जीत नहीं सके और फिर चलते रहे। फिर मेरा 1997 में हल्का चेंज किया गया था, लाड़काना, मुझे भेजा गया लाड़काना, और उस वक़्त मेरे मुकाबले में थी गनवा भुट्टो साहिबा, तो उसके ख़िलाफ़ भी कामयाबी हुई। और इस तरह से करते कराते कभी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बना, कभी सूबे का वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर सूबे का प्रेसिडेंट बना। 1997 में प्रेसिडेंट बना था, 2005 तक था मैं, और फिर अभी 2015 से हूँ और हूँ डिस्ट्रिक्ट सूबाई प्रेसिडेंट। हमारी पीपल्स पार्टी में जो शमूलियत रही, उसमें भी मुख्तलिफ अंदाज में अपोजिशन ही मिली। और अपनी हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर भी रहे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर भी रहे, मैं असेंबली में 1990 में डिप्टी अपोजिशन लीडर बना था। फिर उसके बाद हुकूमत आ गई, वज़ीर बन गया, और फिर अपोजिशन आई तो मुझे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया 1997 में। और ये 1997 से लेके 2008 तक मैं अपोजिशन लीडर था, जिसमें मुशर्रफ भी आया, और मुशर्रफ के ज़माने में भी हम जेलों वेलों में भी गए, ज़रा गश्त किया था, खाना वाना खाया था जेलों का, और कराची में और चलते चलाते कभी स्पीकर बना, कभी वज़ीर बना, कभी कुछ बना। इस वक्त पार्टी को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। आप जब बड़े हुए सियासत में आए, अपने चाचा की सियासत वाली पार्टी में भी नहीं गए, आपने कहा आपको अच्छी नहीं लगी, क्या वो ख़ानदान की तरफ से आपको ताने नहीं मिलते थे कि जी आपका चाचा मुस्लिम लीग में और इन ओहदों पे रहा, तो क्या कोई आपको ख़ानदान की तरफ से प्रेशर, दबाव नहीं होता था? मेरे पर ये ज़रूर था कि नुक्ताचीनी थोड़ी सी होती थी कि खानदानी सियासत छोड़ के दूसरी इन्होंने तरफ जा रहे हैं। 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है अलग से 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है। ज़ाहिर है मैं किसी और पार्टी में आया, उनकी पार्टी में नहीं गया, तो उनको कुछ ना कुछ तो रिएक्शन दिखाना था, लेकिन वैसे कोई मेरे ऊपर कोई प्रेशर इस तरह से नहीं था कि जी खबरदार और ख़बरदार। ख़बरदारी की बात मैं भी नहीं मानता। तो मुस्लिम लीग में जाने का मुझे शुरू से शौक़ नहीं था। और मुस्लिम लीग का किरदार उस पर वही थी कि अगर किसी को छप्पर छाया चाहिए तो वो मुस्लिम लीग में जाए, और छप्पर छाया से कुछ हो नहीं था। भुट्टो साहब, खोड़ो साहब की अगर बात करूं तो मुझे प्रमोट क्यों करते हैं? उनके अपने बेटे भी थे, उनके अपने ख़ानदान में अपने लोग थे, उनकी बेटियां थीं, उनके बेटे थे, तो उन सबको छोड़ के मुझे प्रमोट क्यों करते? और मैंने इस चीज़ को भी मुनासिब समझा कि भाई अपने पैरों पे खड़ा रहो जितना जा सकते हो। दो अयूबों की क्या जंग थी? दो अयूबों की, अयूब खोड़ो और सदर अयूब की क्या जंग थी कि उसके बाद अयूब खोड़ो की सियासत पे 10 साल पाबंदी लगी, तो ये क्या वजह थी? हाँ, 1958 में आए अयूब खान, आते ही पहला केस शायद हुआ था खोड़ो साहब पर। उस पर जो मुझे याद पड़ता है वो यही है कि कहा गया था कि आपने एक गाड़ी, कार, मोटर कार ब्लैक मार्केट में बेची है। ब्लैक मार्केट में बेची है, यानी मैंने गाड़ी ली और मैंने मार्केट में बेची, उसमें ज़्यादा पैसे दिए। उन्होंने जुर्म बना के उसको ब्लैक मार्केटिंग का नाम दिया। उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर था। लोग कहते हैं कि खोड़ो साहब के साथ अयूब खान की बात जो थी वो इस वजह से थी कि जब खोड़ो साहब डिफेंस मिनिस्टर थे तो अयूब खान साहब उनसे बगैर टाइम लिए आए थे। जो सुना है मैंने, पक्की बात नहीं है मेरे पास,
ایوب خان صاحب ڈیفینس منسٹر صاحب کے ساتھ ملنے آئے تھے لیکن ٹائم لیے بغیر، اور پھر ایوب خان کو تھوڑا انتظار کروانا پڑا. ایوب خان کھوڑو صاحب نے ان کو انتظار کرایا، ایک دم سے نہیں بلایا اور انتظار کیا، جس کو اس نے شاید اپنی انا سمجھی، انا کو ٹھیس پہنچی، اور سنا ہے کہ وہی ایشو ہے. ویسے تو کھوڑو صاحب اپنے زمانے کے مشہور آدمی تھے، ڈیفینس منسٹر بنے تھے تو بھی تو ان کا کوئی نہ کوئی سیاسی کردار تھا. لیکن کھوڑو صاحب تو اپنی جگہ پہ، ایوب خان کا اصل مقصد تو دوسرا تھا نا. اس نے سکندر مرزا کو آگے کر کے پھر اس کو چوٹ لگائی اور خود آ گئے. تو سکندر مرزا جب اگر وزیر اعظم تھے یا صدر صاحب تھے، اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دیا اور ملک سے باہر بھیج دیا. تو کھوڑو صاحب بھی ڈیفینس منسٹر تھے، اس کو بھی برداشت تو نہیں کرنا تھا نا. اس کو بھی برداشت نہیں کرنا تھا. کیس ہو گیا جو کچھ ہو گیا، اور کیسوں سے جان چھٹی ان کی، تو پھر ان کے اوپر ایبڈو لگا دیا. ایبڈو میں صرف کھوڑو صاحب نہیں تھے، اور بھی تھے، کافی لوگ تھے. جیسے آج کل ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے 5 سال کے لیے، تو ان کے اوپر اس وقت ایبڈو ہوتا تھا جو لگایا گیا 5 سال کے لیے، شاید 10 سال کا لگا تھا، 10 سال کے لیے، شاید یاد نہیں پڑا مجھے، جو بھی ہے. آپ نے سیاست کے ساتھ 1970 میں پہلی شادی کی، پھر دوسری شادی، پھر 2011-12 میں دوسری شادی کی. 3 شادیاں آپ کر چکے، 6 بیٹیاں، 2 بیٹے آپ کے پاس ہیں، اور ایک بیٹا پہلی بیگم سے 48 گھنٹوں میں اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو 3 شادیاں وہ سب لو میرج، ارینج میرج یا عشقیہ شادی ہے؟ میری پہلی شادی 71 میں ہوئی. میری 3 بیٹیاں ہوئیں. ایک بیٹا ہوا جو 48 گھنٹے میں گزر گیا. میری وائف کی طبیعت خراب تھی. پھر دوسری شادی ہوئی 95 میں، اس میں سے میری 2 بیٹیاں ہوئیں، اور ایک تھوڑی بہت خلش تھی نرینہ اولاد کی. بیٹے کی وہ اتنے سالوں کے بعد، 60 سال 70 سال کی دعاؤں کے بعد 2 بیٹے ہو گئے اچانک. حالانکہ اس رحمتوں کا کیا ذکر کروں. مجھے اس تیسری شادی سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. تو ہوئی ہے. اسلامی نقطہ نگاہ سے تو میں نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا. چوتھی بھی ہو سکتی ہے اس وقت. چوتھی بھی کرنے کا ارادہ ہے کوئی نہیں؟ ایک میری پہلی وائف گزر گئی. بالکل گزر گئیں. اب 2 ہیں اور زندگی چل رہی ہے. میں نے سوال کیا تھا کہ اس میں کہیں عشق بھی شامل تھا؟ ہاں، کہیں اس میں کسی ایک شادی میں کوئی عشق بھی شامل تھا؟ میں پسند آپ کی شامل تھی؟ شادیاں ہمیشہ پسند کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. زبردستی تو میں گھر کا بڑا ہوں، میرے اوپر زبردستی تو نہیں ہو رہی، کسی کی بھی نہیں ہو رہی. تو زبردستی کا کوئی عنصر نہیں ہے. ہر ایک شادی میں اپنی مرضی ہوتی ہے. تعلقات ہوتے ہیں فیملیوں کے ساتھ. پہلے بھی ایسا تھا، بعد میں بھی ایسا ہوا. تو میں سوال آپ کا سمجھا نہیں. کتنے عشق کیے؟ عشق کتنے کیے؟ اب یہ تو زیادتی ہے. میرا عشق ان سے کیوں نہیں مانتے جس کے ساتھ شادی ہوئی؟ مان بھی سکتے، نہیں بھی مان سکتے. زندگی نبھانے کے لیے کسی کا انتخاب کرنا یا کسی عورت کا مجھے انتخاب کرنا، یہ محبت اور لگاؤ کے بغیر تو نہیں ہوتا نا. ناممکن ہے. نہیں ہوتا. تو آپ سمجھ لو کہ میں نے سمجھو 3 عشق کیے. 3 عشق کیے، زیادہ نہیں کیے. ابھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، زیادہ نہیں کیا. نہیں کیے. آپ جوانی میں بڑے ہینڈسم، خوبصورت، لمبے، قداور، حسین جوان. اس وقت نوجوانی میں ایکٹنگ اور فلم میں اداکاری کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے جوانی میں. آپ کو ایسا کوئی شوق ہوا؟ ابھی بھی اداکاری کا نہیں ہوا. گانے بڑے شوق سے گنگناتے ہیں، مختلف فنکاروں کو بڑے شوق سے سنتے ہیں. تو کوئی سنگر بننے کا شوق تھا؟ گانے میری کمزوری رہے ہیں. یاد ہے جب میں گاؤں میں ہوتا تھا،
وہاں ریڈیو تھا ہمارے پاس، اور ریڈیو وہ جو بیٹری سے چلتا تھا، چلتے تھے، اور لاڑکانہ سے بیٹری کو چارج کرا کے لے آتے تھے، 1-2 دن چلتی تھی. تو اس وقت صبح 7 بجے ریڈیو سیلون، اس وقت ریڈیو سیلون کہا جاتا تھا، اور وہاں 7 بجے پرانے گانے ہوتے تھے، پرانے گانے، آدھا گھنٹہ. پھر اس کے بعد اور گانے چلتے رہتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ وہ امین سیانی مشہور اینکر، بنا کا گیت مالا، اور یہ وہ ساری چیزیں. تو مجھے اس کا ضرور شوق لگ گیا. فلمیں دیکھنے کا بھی شوق ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک دفعہ میرے ماموں تھے، مجھے ساتھ اپنے لے کے گئے لاڑکانہ فلم دکھانے کے لیے. اماں ناراض ہوئی، مجھے جھاڑا بھی، اور اچھا کرتی تھی کہ جھاڑتی تھی. وہ ایک ہوتی تھی فلم حمیدہ. اس میں حبیب ایکٹر تھا، اور دوسری کوئی ہیروئن یاد نہیں پڑتی کون تھی. اس کو دیکھ کے میں ڈر گیا تھا، کیونکہ اس میں دکھاتے ہیں کہ جی ٹرین آ رہی ہے، اور ٹرین کے نیچے وہ ہیرو سائیکل پہ جا رہا ہے، اور ٹرین اس کے اوپر چڑھ جاتی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ٹرین میرے اوپر آئے گی. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن یہ فنون لطیفہ، چاہے گانے ہوں، چاہے کتاب کوئی پڑھنی ہو، شعر و شاعری سننی ہو، یہ سمجھنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دل میں احساس جگاتی ہیں چیزیں. یہ چیزیں احساس جگاتی ہیں. شاعری ایسے نہیں آتی جب تک احساس نہ ہو. تو یہ احساس اگر زندگی میں آئے، انسان کی زندگی میں آئے، تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کہ ہاں اس طرح سے ہے. میں میوزک سنتا ہوں، غزلیں سنتا ہوں، پرانے گانے سنتا ہوں. مجھے فاسٹ میوزک اچھی نہیں لگتی. ایزی لسننگ اچھی لگتی ہے. ایزی لسننگ اچھی شاعری ہو، حساست ہو، جس میں ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں. وہ فاسٹ گانے اور ریپ گانے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتے. لیکن چاہے وہ پاکستانی ہوں، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ انگلش ہو، یہ مجھے لگتے ہیں اچھے. روح کی غذا مانی جاتی ہے میوزک. میوزک کو ایکچولی کہا جاتا ہے کہ روح کی غذا ہے. پھر آپ نے کالم لکھنے شروع کیے، ادب کی طرف آپ آئے، بہت سارے پاپولر قسم کے آپ کے کالم مختلف اخبارات جب اسمبلی میں ہوتے تھے، اس کی کیا وجہ؟ جب اسمبلی میں ہوتے تھے تو بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی تھی، اور بہت سارا کچھ کہنا چاہتا تھا. اور اس بنیاد پر پھر وہ کالمز بھی لکھنے شروع کیے تھے. اور اپنی جدوجہد بھی جاری تھی، سیاسی جدوجہد، بہت سنجیدہ جدوجہد تھی. ہم جو حکومت وقت تھی ان کا مقابلہ کرتے تھے، ان کے مخالف تھے، ان کی ویژن سے ہم اختلاف رکھتے تھے. ہمیں اسمبلی کے اندر بھی فائٹ کرنا پڑتا تھا، اور عوام کے بیچ میں کھڑے ہو کر بھی فائٹ کرنا پڑتا تھا. اور وہ ہم نے کیا، اور میں سمجھتا ہوں ہم نے اچھا خاصا کیا. آپ کو نثار کھڑو کی کون سی سیاست پسند ہے؟ وہ حزب اختلاف والی یا حزب اقتدار والی؟ 8 بار آپ اسمبلی کے ممبر رہے، تو آپ کو اچھی سیاست اپنی کون سی لگتی ہے، اقتدار یا مخالف؟ میری جو روشناسی ہوئی، جس نے لوگوں نے مجھے پڑھنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، محسوس کرنا شروع کیا، وہ اپوزیشن. 90 سے 93 میں اپوزیشن کا کردار ہمیں یاد رہے گا. اس وقت ایک جابر حکمران تھا سندھ میں. جہاں صادق صاحب کے زمانے میں کافی کچھ ایسا ہوا کہ ہم چپ نہیں رہ سکتے تھے. سب سے پہلا کام تو یہ ہوا تھا 1991 میں، جب پانی کی ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ ہوا. اور معاہدے کو ہم پڑھتے رہے تو اس میں یہ تھا کہ
خدا نہ خواستہ کہیں کوئی اور صوبہ کوئی ڈیم نہ بنا لے اور ہماری پانی پر قبضہ نہ ہو جائے. اس چیز کو لے کے ہم نے بہت اسمبلی میں بہت تگ و دو کی تھی, اس کو بہت لتاڑا تھا اور ساری سندھ نے اس کو لتاڑا. اینٹی تھل کینال موومنٹ بھی آپ نے نہیں, وہ تو بات کی کالابا بات, ڈیم وہ موومنٹ بات کی بات ہے, وہ بات کی بات ہے. یہ جو واٹر ڈسٹریبیوشن تھی اس پہ پھر کرتے کراتے صرف ڈسٹریبیوشن پر سندھ راضی ہوئی کہ چلو اس ڈسٹریبیوشن فارمولا پر پانی ڈسٹریبیوٹ کرو, لیکن اس کی جو وہ شک تھی کہ جی ہر صوبے کو اختیار ہوگا کہ اپنے ملے ہوئے پانی کو اسٹور کر سکتا ہے. اب ملے ہوئے یعنی حصے کے جو پانی ہے اس کو اسٹور کر سکتا ہے. یہ انہوں نے ایسے تو لکھ دیا تھا, لیکن جیسی حکومتیں ہوتی ہیں اس میں اس کا کوئی بھی معنی نکال کے کچھ کر سکتے ہیں. اس پہ ہماری بہت بحث ہوتی رہی. پھر اس دور میں ایک حملہ ہوا تھا کسی گاؤں پہ, وہ اس پر بھی ہم بہت کچھ بولے. عبداللہ مراد کا مرڈر ہوا, اس پر ہم نے ایجنٹ موشن پیش کیا, اس کو 10 دن تک ہم نے بحث کیا. اسی دوران یہاں بہت ایک گمبھیر سا اعلان ہوا کہ جی فلاں تاریخ کو نواز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ جی میں 10 اگست کو میں کالا باغ ڈیم کا سنگ بنیاد رکھنے جا رہا ہوں. کالا باغ ڈیم. یہ چیز جو تھی وہ مجھے تو کم از کم گھر میں بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی, کیونکہ کالا باغ کا ذکر ہمیشہ پہلے بھی ہوتا رہتا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں, اور اس وقت اس کو اژدہا کہا جاتا تھا کالا باغ ڈیم کو. اور پھر جب اعلان ہوا کہ جی ہم سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں تو پھر سندھ پھٹ پڑی. ہم آواز ہوئی, 3-4 پارٹیاں کٹھے بیٹھیں. عوامی تحریک تھی, ڈیموکریٹک گروپ تھا, ANP تھی اور پیپلز پارٹی تھی, اور اس کی مجھے کنوینرشپ بھی مجھے دی گئی کہ جی آپ کنوینر بنو اور کالا باغ ڈیم کے خلاف ہم عوام کو مطلب عوام کے پاس جائیں, اور عوامی بات یہ ہے جو روک سکتی ہے کسی چیز کو. پر اس سے پہلے ہم اسمبلی میں باقاعدہ ایک ریزولوشن پاس کروا چکے تھے, اس سے پہلے بھی پاس ہو چکے تھے, کالا باغ ڈیم نامنظور. تو اس چیز کو لے کر اس کا بیس بنا کر پھر ہم سندھ کے گلی کوچے میں گئے تھے. رسول بخش پلیجو صاحب ہوتے تھے, یوسف لغاری صاحب ہوتے تھے, اجمل کھٹک صاحب ہوتے تھے, امین کھٹک صاحب ہوتے تھے. ہم نے جو سر سندھی میں کہتے ہیں کہ دھرتی ٹراموں کئی سے, اور اس کا اثر ہوا. اس کا اثر اتنا ہوا کہ نواز شریف صاحب نے پھر اعلان کر دیا کہ میں کوئی سنگ بنیاد رکھنے نہیں جا رہا ہوں, اور کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا. یہ اور بات ہے کہ پھر ہمیں جدوجہد کرنی پڑی جب جنرل مشرف آیا, اور جنرل مشرف نے بغیر کسی اپروول کے گریٹر تھل کینال کا اعلان کر دیا. اعلان کیا, کام شروع کرا دیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی منظوری کے گریٹر تھل کینال جو سندھ کے پانی کا حصہ لے گی اور ہم سوکھ جائیں گے. انہوں نے پھر اس پہ ایک اور ہماری موومنٹ چلی اس کے خلاف. اس نے کہہ دیا گریٹر تھل کینال تو بنے گا ہی بنے گا, لیکن کالا باغ ڈیم بھی بنے گا. تو یہ ہماری اسٹرگل چلتی رہی 8-10 سال چلتی رہی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری موومنٹ, ہماری جدوجہد کامیاب گئی, اور وہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا اور بننے بھی نہیں جا رہا. ہم کہتے تھے یہ متنازع چیز کیوں کرتے ہو, اگر تمہارے پاس بھاشا ڈیم کی سائٹ ہے تو وہاں کرو, اس سے تمہارا پانی کہیں نہ کہیں ضائع نہیں ہوگا, کوئی نہ کوئی چوری نہیں کرے گا بھاشا ڈیم سے. تم کالا باغ ڈیم بنا کے چوری کرنا چاہتے ہو پانی سندھ کا. وہ کامیاب میں اس کو مانتا ہوں کہ اللہ کا شکر کہ میں اس میں حصہ دار تھا, اور ہمیں خاطر خواہ کالا باغ ڈیم کو تو ہم روک پائے. یہ جدوجہد ہے, جدوجہد کی 10-12 سال کی کہانیاں ہیں, اور
ہونی چاہیے. عوام کے ساتھ ہی ہم ہیں, عوام کی ہی تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے ہم ایشوز اٹھاتے ہیں. عوام کی بے روزگاری, مہنگائی, فلاں, یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب ان کی ہم ریپرزینٹیو ہیں. تو پھر عوام کے دل میں جو آواز اٹھتی ہے ہم اس کے رکھوالے ہونے چاہیے. 9 سپٹمبر کے بعد پرویز مشرف عالمی قوتوں کا, خاص کر کے امریکہ کا چہیتا بن گیا. اس وقت بینظیر بھٹو, نواز شریف, الطاف سندھ سب جلاوطن تھے, اور آپ سندھ میں سیاست لے کے اور پاکستان کے اندر ایک نعرہ مارتے رہے. تو پیس پارٹی کس طرح ایک اپنا راستہ بنا سکی؟ کیا مشکلات ہیں آپ کو سامنے آئی ان سب کے لیڈروں کے جلاوطنی کے بعد پرویز مشرف کا اتنا اقتداری دور اور عالمی قوتوں کا ایک الگ ایجنڈا؟ بینظیر صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا 1999 میں, 97 میں. مجھے صدر بنایا انہوں نے 1997 میں, اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ملک سے باہر چلی گئیں, اور واپس آئیں تو 2007 میں آئیں. تو سمجھ لیں کہ 10 سال ملک سے باہر رہی تھیں. زرداری صاحب جیلوں میں ہوتے تھے, اور ہمیں کیونکہ ذمہ تھا ملا ہوا, میں کسی منصب پہ تھا, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں گھر بار بھی چھوڑ کر جانا پڑے تو چھوڑ دوں, لیکن پارٹی کا سہارا بنوں, لوگوں کا سہارا بنوں. اس طرح سے ہم نے وہ جدوجہد چلائی. میں اپنے ساتھیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا اور ہم آگے بڑھے, اور ہو کے عالم میں ہم نے روڈ بھر دیے. ہو کا عالم تھا نا. اتنی بڑی تحریک چلائی, جدوجہد سندھ میں, آپ کے علاوہ جتنے بھی پارٹی کے لیڈرز تھے اس وقت وہ سب چھوٹے بن گئے. تو 2008 میں آپ سی ایم کے پکے امیدوار تھے, پھر سی ایم کے امیدوار نہ بن سکے. تو اب تک اتنے پاورفل سیاست جس طرح آپ نے پارٹی کے اندر کی, تو سی ایم کیوں نہیں بنا سکے؟ آپ کے جونیئر سی ایم بنتے گئے, دوسرے بن گئے. تو جو کیا کہانی تھی کہ کیا آپ ان کے مقصد کے لیے جو ہوتا ہے یار, میں کسی کو چھوٹا بڑا نہیں مانتا. آپ نے کہا دوسرے سب چھوٹے پڑ گئے, یہ نہیں ہے. وہ بھی سارے ایسی جدوجہد میں ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی سارے ایسی جدوجہد میں ہوتے تھے. اور 2008 کی جب بات تھی تو اس وقت سائیں قائم علی شاہ کو سینیورٹی کی بنیاد پر کہ جی سینئر ہے اس لیے اس کو بنانا چاہیے. اور مجھے کہا گیا کہ آپ اسمبلی کے اسپیکر بنے کیونکہ آپ سے بہتر کوئی چہرہ نہیں ہے. پارٹی کے ڈسپلن کا مسئلہ ہے, پارٹی کے فیصلوں کو ماننے کی بات ہے, اور اس بنیاد پر پھر میں نے اکثر یہی کوشش کی ہے کہ پارٹی کے حکم پر چلوں اور اس کے ڈسپلن میں رہوں. پارٹی ایک ہی ہے جس میں ہم ہیں, اور پارٹی سے اختلاف رکھنے کا کبھی سوچ آئی نہیں. سچ ہے. قربانی سیاست کے حوالے سے پارٹی کے اندر قربانی میرے سے اور زیادہ لوگوں نے دی ہے. قربانیاں تو وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ماریں کھائیں, قربانیاں تو وہ بھی ہیں جنہوں نے گولیاں برداشت کیں, قربانیاں تو وہ بھی ہیں جو قرآن شریف پڑھتے ہوئے مارے گئے. قربانیاں تو قربانیاں ہیں. قربانیاں تو سب سے بڑی بھٹو صاحب کی مانی جاتی ہے, اور پھر قربانی کس سے مانی نہیں جاتی؟ بے نظیر صاحبہ کی قربانی کو کام بھول سکتے ہیں کبھی؟ یہ ساری قربانیاں ہیں. اب کس ڈسپلن کے تحت آپ پارٹی کے صدر کے صدر ہیں, اس وقت وزارت بہت سارے دیگر لوگوں کے پاس ہے, یا کنٹینیو مراد علی شاہ سی ایم بنے, آپ نہیں بن پائے, اس کی کیا اندرونی کہانی ہے؟ ایک تو اس میں ہوتی ہے کنٹینیوٹی. قائم علی شاہ صاحب کو بنایا, پھر اس کو ریپیٹ کیا گیا, تو 5 سال پورے کیے تھے اس نے, لیکن دوسرے ٹرم میں بھی اس کو ہی کنٹینیو کیا گیا. پھر بیچ میں جا کے انہوں نے چینجز کی, پھر مراد شاہ صاحب کو لے آئے, اور وہ تب سے ابھی تک چلے آ رہے ہیں. اب ایک تو ہے کہ جی کنٹینیوٹی ہوگی تو ہو سکتا ہے چیزیں اسٹریم لائن ہوتی ہوئی چلی جائیں. دوسرا پارٹی کا کانفیڈنس ہوتا ہے. اس پارٹی کے اندر اکثر کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار بھٹو کی اس پارٹی کے الگ چہرے تھے, بینظیر بھٹو کے الگ چہرے تھے, پھر آصف زرداری صاحب کے الگ چہرے, پھر کسی اور کے الگ چہرے. تو یہ کیا پارٹی کے اندر واقعی چہروں کی تبدیلی کی سیاست اب تک چلی آ رہی ہے, یا اب کون سے چہرے کی سیاست ہے؟
देखिए बात सुने, भुट्टो साहब भी तो नए लोग लाए थे ना। लाए थे। भुट्टो साहब से पहले जो लोग थे वो सियासत में मिट गए। वो सब जब नहीं थी, नई भुट्टो पार्टी साहब थी। की पार्टी आई, उसे नए नाम इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, तालबुल मौला था, गुलाम मुस्तफा जतोई था, मुमताज़ भुट्टो साहब थे, ये बाद में बने। बाद में बने, कुछ छोड़ भी गए बाद में। कुछ बेनज़ीर भुट्टो वो को और तो बात भी है, गए। छोड़ गए नहीं छोड़ गए उनका अपनी जगह से, लेकिन ये भी नए लोग थे, नए नाम थे, नए नामों के तौर पे आए। बेनज़ीर साहबा को ये बड़े लोग, मशहूर लोग छोड़ गए, अलग अलग पार्टियां बनाने की कोशिश की। तो बेनज़ीर साहबा ने क्या करना था, कुछ तो लोग मुतारफ़ कराने थे ना, और कुछ लोगों को मुतारफ़ कराने में आपको कराना पड़ता है। ये मौजू नहीं है, क्योंकि ये पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी पार्टी है, और उसमें नए और पुरानों का इम्तिजाज होता है। और उसमें अगर नए लोगों को भी मौका मिलता है तो वो भी दिल से चाहते हैं कि मौका मिले तो हम कुछ कर दिखाएं। इस बुनियाद को जहन में रखकर अगर काबीना बनाई जाती है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, हो सकता है थोड़े बहुत नेगेटिव भी हों, लेकिन जो भी नया आता है वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कुछ ज़्यादा टाइम लगाता है और ज़्यादा कुछ ना कुछ करके दिखाने की कोशिश करता है। बात चल कुल मिला के ये हो कि जी लोग क्या महसूस कर रहे हैं, लोगों की दाद रसी हो रही है या नहीं हो तो कितनी हो रही है, ये होना यही चाहिए। कोई कैबिनेट हो, कोई चीफ मिनिस्टर हो, कोई कुछ भी हो। आप क्या समझते हैं कि 8 बार आप सिंध असम्बली के मेंबर भी रहे, मुख्तलिफ इदारों के वजीर भी रहे, स्पीकर भी रहे, क्या लोगों की दाद रसी हो रही है? लोगों के मसाइल जहाँ से रोटी कपड़ा मकान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी और सिंध में कंटिन्यू सवाए आमरों की डिक्टेटर के अलावा पीस पार्टी की भी काफ़ी अरसा लंबा मौका मिलने के बावजूद सिंध ने कोई तरक्की की या वहीं खड़े हम लोग? देखिए बात सुने, आप इसको क्यों नहीं मानते कि गरीबों की मदद करने के लिए अगर लाखों घरों को हर महीने चंद हज़ार ही से ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अगर उनको पैसे मिलते हैं, उनकी मदद होती है, तो गरीबी दूर करने का ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। क्या गरीबी सिर्फ किसी की खैरात मदद दे के ख़त्म होगी या कोई कारोबार उन्हें सिखा के ख़त्म होगी? एक मिनट, सबसे बड़ा तबका है यहाँ काश्तकारों का, 60-70%। एग्रीकल्चर 70% से काश्तकार, काश्तकार। वो काश्तकार हमसे अपने पैरों पे खड़े हुए दिखाई देते हैं, गरीबी हाल हो या न हो, लेकिन हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जी काश्तकारों की उस काश्त का मुआवजा बेहतर हो रहा है तो क्या उस गरीबों काश्तकारों के जेबों में पैसा नहीं आएगा? आएगा, आएगा। आप महंगाई को दूर करने के लिए एक तो या तो पैसा जेब में हो तो महंगाई से फेस किया जा सकता है। आप ये क्यों नहीं मानते कि पीपल्स पार्टी की इस तगोदो की वजह से अगर मज़दूर की बेसिक तनख्वाह 35,000 रुपये हुई है जो कभी 10,000 होती थी, क्या वो मज़दूर उसका कुछ ना कुछ महंगाई बढ़ी है, तनख्वाहें भी बढ़ी हो उस हिसाब से? दूसरा, मुलाजम तबका, अगर पीपल्स पार्टी के दौर में मुलाजम तबके की 150% तनख्वाह अगर बढ़ती है तो क्या उनके घर में कुछ ना कुछ बेहतरी नहीं आएगी? आप इज्तिमाई तौर पर सोचो, आप इज्तिमाई तौर पर सोचो कि मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को कैसे केटर किया जा सकता है। लेबर है, 7 करोड़ अवाम लेबर है, मुल्क के 7 करोड़ के लेबर है, मजदूर है, लेबर है, उससे कहीं ज़्यादा काश्तकार हैं 60-70%। फिर मुलाजम पेशा है, दूसरे हैं जो पावर्टी बिलो पावर्टी लेवल रहते हैं, बिलो पावर्टी लेवल जिनके पास काश नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई हुनर नहीं, जो कभी रोडों पे खड़े हुए 2 टके मांगने की कोशिश में होते हैं,
خیرات مانگنے والے. باقی رہی بات ایک ٹریڈر جو ہیں دکاندار, ان کا کاروبار ہے, وہ کاروباری ہے. جو ریڑھی چلاتا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ کمائی مل جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنے کے نہیں ہوتا ان کو ہم نے کیٹر تو کیا نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. ملازموں کو, کاشتکاروں کو, لیبر کو, یہ مین سیکشنز آف سوسائٹی یہی ہے جس کے لیے ہم نے کچھ تو کیا ہے. ہمارے یہاں ملک میں خیرات اور خیراتی ادارے بڑھتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے اگر کراچی کی بات کریں صدر میں تو بھیک مانگنے والوں کا تعداد, جیسے آپ نے کہا کہ مانگنے والوں کا تعداد ہر جگہ بڑھتا جا رہا ہے, اور ایک وہ لمبی قطار ہے. مگر اس کے باوجود پاکستان پیس پارٹی نے صدر میں روزگار بھی دیا ہے, ہیلتھ کی سہولتیں بھی دی ہیں. آپ ایجوکیشن منسٹر بھی رہے, پلاننگ کے منسٹر بھی رہے سندھ کی. تو سندھ کے لیے ایسی کون سی پلاننگ ہوئی ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں 15 سال پیس پارٹی حکومت پورے ہوئے ہیں, کہ کون سی ایسی پلاننگ ہے جس میں سندھ مزید بہتر ترقی؟ میں پہلے بات کر رہا تھا, تھوڑی سی بات رہ گئی. سندھ کا جنرلی آؤٹ لک, سندھ کا جنرلی آؤٹ لک جس میں شہر بھی ہیں, دیہات بھی ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 15 سالوں میں یہ روڈ نیٹ ورک بڑھا ہے, بہتر ہوا. اور جو ماننے والی بات ہے, جو ماننے والی بات ہے, بڑا ہے. چھپا نہیں سکتے نا آپ چھپا نہیں سکتے. اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. سندھ کا ایک بہت بڑا میجر کنٹریبیوشن تھر کول, کالا سونا, جو کبھی خواب تھا ابھی بجلی پیدا کر رہا ہے اور پاکستان کو بجلی دے رہا ہے. صرف وہاں کے لوگوں کو نہیں لیکن پاکستان کو بجلی دے رہا ہے. یہ آپ اس کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. لیکن میں روڈ نیٹ ورک کے لحاظ سے بھی سندھ کے لیے پہلے کہا جاتا تھا کہ جی پنجاب سے نکل کے سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, جمپس اور یہ وہ روڈ ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اس پہ چلتے ہوئے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب صورتحال وہ ہے. جو کراچی کبھی کسی زمانے میں تھا اسے کہیں بہتر ہوا ہے. اس کی کمیونیکیشن سسٹم جو چلا ہوا ہے ٹریفک کے لحاظ سے, جس میں اوور پاسز, انڈر پاسز, روڈ کو شادہ کرنا, یہ کرنا, BRT, پتہ نہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ ہے جو ثمر اس کا ملے گا. آج اگر بن رہا ہے تو کل تیار ہو جائے گا. تو جنرلی سندھ کے آؤٹ لک کو بھی ہم نے بہتر کیا ہے. چاہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ہم نے ایک تصور پیش کر کامیابیاں حاصل کی, جیسے حیدرآباد سے میر پخاس, جیسے کراچی سے سجاول. یہ ساری چیزیں جو ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھی ہم نے استعمال کیا, دوسری چیزوں کو بھی ہم نے استعمال کیا ہے, اپنے پیسے بھی لگائے. لیکن سندھ کا آؤٹ لک جنرلی بہتر ہوا ہے. سندھ کا خوبصورتی تو ہوئی ہے, مگر جو سندھ کی آپ بات کریں کہ خوبصورتی کافی اچھی ہوئی, روڈ, راستے, اسپتال, بہت سارا نیٹ ورک بنا. مگر سندھ میں ایک اور بھی بڑا المیہ جنم لیتا جا رہا ہے, وہ کچے کے ڈاکو, پکے کے ڈاکو, اسٹریٹ کرائم. بڑے شہروں میں یہ سب کچھ چل رہا ہے, تو اس کو کیسے نہیں روک پا رہے ہم لوگ؟ اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں؟ یہ ہر حکومت میں امن امان ایک واضح فرسٹ ترجیحات میں سے نمبر 1. میرے سندھ میں وہ دن بھی تھے جب میں بوریوں میں لاشیں روزانہ گنتا تھا کہ 100 لاشیں ہیں, 50 لاشیں ہیں, کتنی ہیں. اور بسوں کو آگ لگائی جاتی تھی, روڈوں پہ آگ لگی ہوتی تھی. جو وہ زمانہ بھی آپ کو انہی دوروں میں, انہی ادواروں میں 1993 کیا تھا, پھر جنرل مشرف کے زمانے میں کیا تھا. اتنی حالت خراب ہو گئی تھی, بم دھماکے بھی ہوتے رہے. سنو, اتنی حالت خراب ہوئی تھی کہ مشرف نے ٹی وی پہ آ کے بولا تھا کہ میں MQM کو حکومت دے رہا ہوں اس لیے کہ مجھے کراچی کے لیے امن خریدنا ہے. امن خریدنا ہے, لفظ تھے اس کے. کہ ملک کا ڈکٹیٹر کہتا ہے کہ میں نے ان کو اس لیے حصہ دیا ہے حکومت میں کہ مجھے کراچی کے لیے امن خریدنا ہے. یہ الفاظ تھے اس کے. تو حالتیں بری رہیں. 93 میں کنٹرول میں آ گئیں, پھر 99 کے بعد کچھ اور معاملہ شروع ہو گیا. پھر 2013 میں 12 میں
ہم نے کوششیں کی، رینجرز استعمال کیے، اور پھر کچھ امن امان قائم ہوا۔ ان ساری چیزوں کا مقصد ایک ہے کہ جی نیگیٹو ایلیمنٹس پر روب رہے، ان کو یہ احساس ہو کہ ہم پکڑے جائیں گے تو ہماری حالت خراب ہوگی۔ اب اس میں جو ڈاکو ہیں، تمہیں یاد ہے ضیاء الحق کے زمانے میں ڈاکو یہاں سے شروعات ہوئی تھی کراچی سے، جب ولیدی صاحب کا ذکر ہوتا تھا اور گاڑیاں چوری کرنے کی بات ہوئی، پھر لوگوں کو چوری کرنا شروع کیا گیا، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ جب آپ یہ سنتے تھے کہ این ایل سی کے ٹرالرز میں کلاشن کوفس آتی ہیں، جب آپ سنتے تھے کہ ایک کلاشن کوف 300 روپے فی گھنٹہ کرائے پہ ملتی ہے، یہ ساری چیزیں اس ملک میں ہوئی ہیں۔ اسی دوران جس کے لیے آپ نے کہا کہ پرویز مشرف نے امن خریدا جس پارٹی سے، وہ پارٹی پھر آپ کے ساتھ پیس پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد میں 2-3 بار رہی، تو پھر کیا پیس پارٹی نے بھی امن خریدا؟ ہمارا جو تھا، ہم بینی شمع کی اسٹیٹمنٹ کو یاد کرتے ہیں، آپ سیاسی ونگ پر آؤ، ملٹنٹ ونگ کو چھوڑو۔ الیکشن میں لوگ دیتے ہیں ووٹ، الیکشن کو ہم سب مانتے ہیں۔ اب اگر ووٹ دے کے کسی کو لے آیا جائے، پھر میں زرداری صاحب کو شابش دوں گا، ایکچولی شابش دوں گا۔ 2008 میں اگر انہوں نے ساری پارٹیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، تبھی بن سکتی تھی، کیونکہ ہماری پارٹی کو بینی صاحبہ کے شہید ہونے کے باوجود میجارٹی نہیں ملی تھی۔ پھر اس میں ساری پارٹیوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک میجارٹی قائم کر لی، 2/3 میجارٹی تک آ گئے۔ وہ 2/3 میجارٹی اس ملک میں صوبائی خود مختاری دینے میں کامیاب گئی، 18ویں ترمیم۔ این ایف سی کو فارمولہ چینج کرنے میں کامیاب گئی کہ مرکز کو کم، صوبوں کو زیادہ حصہ ملے۔ یہ 18ویں ترمیم کا کارنامہ ہے۔ یہ 18ویں ترمیم جو زرداری صاحب کی کوششوں سے اتنی ساری پارٹیوں نے مل کر حکومت بنائی، اس نے کہا پارلیمنٹ کو سپریم کرو، اور ہم 58(2) بھی ختم کر چکے۔ تو اگر آپ نے کہا نا کہ جی ان کے ساتھ آپ بیٹھ گئے، تو اس کا جواب میری طرف سے یہ بھی ہے کہ بھئی ملٹنٹ ونگ کے ساتھ ہم کبھی نہیں بیٹھے، سیاسی ونگ کے ساتھ، جماعتوں کے ساتھ بیٹھے، سیاسی ونگ کے ساتھ بیٹھنا غیر جمہوری نہیں ہے۔ آنے والے وقت میں کیا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد کوئی ہو سکتا ہے؟ ابھی آئی تھی نا بات کہ ہم نے میسج کیا تھا، بھائی تمہیں بھی میجارٹی نہیں ہے، ہمیں بھی میجارٹی نہیں ہے، نواز لیگ کو بھی میجارٹی نہیں ہے، تم آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے ٹھک کر سے انکار کر دیا تھا۔ ہماری پیشکش، باتیں کرنے کی پیشکش اس وقت بھی تھی جب حکومت سازی ہونے جا رہی تھی، لیکن عمران خان نے ٹکا کر کے ہمیں چور دھاڑیل کہہ دیا، اور جو کچھ بھی وہ کہتا رہتا ہے۔ عمران خان کی بات پر میں کیا بات کروں؟ اللہ رحم کرے ہمارے پاکستان پر، اللہ رحم کرے۔ کہ عمران سیاست کے اندر اکثر ایسے سیاستدان آ گئے ہیں جو کوئی کاروبار نہیں کرتے سوائے سیاست کے۔ آپ جیسے خود اپنی زمینداری کرتے آئے، بہت سارے لوگ اپنا کاروبار بزنس یا زمینداری کرتے آئے، مگر 2200 سے زیادہ ایسے سیاستدان ہیں جن کا سیاستی دھندا ہے، وہ اس ملک کے اندر راج بھی کر رہے ہیں، اسی قومی خزانے پہ عیاشی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سیاست میں سیاست دھندا کیسے بن گیا؟ پاکستان میں سیاست زیادہ تر ہوتی ہے ریئیکشنری، ایشوز بیسڈ۔ اپنی کارکردگی دکھانے میں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن بات تبھی ہوتی ہے جب کوئی گالی گلوچ ہوتی ہے تو اس کو زیادہ سنتے ہیں۔ یہ ہے عمران خان کا وتیرہ۔ عمران خان نے سیاست کو تباہ کیا ہے۔ اس کا خود کا کردار جنرل مشرف کا چیف کیمپینر بننے سے ختم ہو گیا میری نظروں میں۔ میری نظروں میں مشرف کا کیمپینر ریفرینڈم میں اس کا ہونا میرے نزدیک وہ سیاستدان نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ پھر 2008 میں الیکشنز کا بائیکاٹ کرنا یہ ٹوٹل غلطی تھی کہ جی ہم نے بائیکاٹ کر دیا۔ اس سے کیا بھائی الیکشن میں حصہ لو، الیکشن کو کریڈیبلٹی ملے۔ پھر عمران خان کی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جس پہ مجھے اس کو سیاستدان کہنا مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ کبھی اسمبلیوں سے استعفیٰ، کبھی اسمبلیوں کو گالی۔ جب دھرنا لگایا تھا
تو اسمبلیوں کو گالی پہ گالی دیتا تھا، 2 نمبری اسمبلی، یہ لعنت بھیجتا ہوں اسمبلی پر، یہ عمران خان کے الفاظ ہوتے تھے. اور تب کیا کرتے، یہ سیٹی بجے گی انگلی کا اشارہ ہوگا، پھر سیٹی بجی انگلی کا اشارہ ہوا، پھر ان سے جا کے ملے اور بعد میں آ کے ہنستے مسکراتے کہیں کہ جی بڑی اچھی میٹنگ رہی. یہ دھرنا، یہ پھر الیکشن ہوئی. الیکشن میں اس کو کامیابی نہیں ملی تھی، یہ میجورٹی میں نہیں تھا جب تک کچھ پارٹیاں ان کے ساتھ بیٹھی نہیں. وہ خود سے بیٹھیں یا بٹھایا گیا یا عمران خان کی وجہ سے آئے، جو بھی آئے، لیکن وہ بھی حکومت کولیشن تھی، اکیلے عمران خان کی نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن پھر اس اسمبلی کے ساتھ کیا کیا، تاریخ میں آ گئی بات. تاریخ میں بات آ گئی کہ پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کو عدم اعتماد میں ہٹایا جا چکا، اور پھر اتنا غیر جمہوری آدمی کہ اسمبلی سے استعفیٰ دے کے چلا گیا. اٹل بہاری واجپئی، اس کے خلاف عدم اعتماد آیا تھا، ایک ووٹ سے. وہ چپ کر کے آ کے اسمبلی میں بیٹھ گیا، اپوزیشن میں بیٹھ گیا. الیکشن ہوئے، اٹل بہاری واجپئی کو پہلے سے زیادہ مینڈیٹ ملا اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا رویہ کیا تھا کہ اسمبلی میں بیٹھا. اس کا رویہ کیا تھا کہ استعفیٰ دے کے چلا گیا. یعنی سیاست کو کمزور کیا. جب اسمبلیوں میں آدھی اسمبلی استعفیٰ دی جائے تو اسمبلیاں کمزور ہوتی ہیں. یہ ڈیموکریٹک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو جمہوری پارٹیاں ہیں، جتنی بھی سیاست میں جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، واقعی کوئی جمہوری سیاست ہے یا لولی لنگڑی کوئی سیاست چل رہی ہے اس ملک میں؟ دیکھو، پاکستان میں ہم شکر کرتے ہیں کہ اس وقت 15 سال سے مارشل لا والے ڈکلیئر نہیں کر پا رہے ہیں. مارشل لا نہیں کر پا رہے 15 سال. میں مشرف کے زمانے کو نہیں گنتا، نکال رہے ہیں، لیکن 15 سال ضرور ہوئے ہیں کہ اسمبلیاں 5 سال پورے کر رہی ہیں اور رات کو اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی مارشل لا لگ گیا. نہیں تو ہر تیسرے سال، ہر 5ویں سال، پاکستان کی ہر دہائی میں مارشل لا لگا. 1947 سے شروع کرو تو ہر دہائی میں مارشل لا لگا. 58 میں مارشل لا لگا، یحییٰ خان نے مارشل لا لگایا، ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، مشرف نے مارشل لا لگایا. ہر دہائی میں مارشل لا لگایا. مارشل لا یا جمہوری حکومتیں، عوام کو کیا فائدہ ملا؟ عوام وہی کھڑا رہا یا کچھ تبدیل ہو چکی؟ جمہوریت سے عوام کو کیا ملا؟ جمہوریت میں ہی عوام کا سیاستدانی صرف ترقی کر گیا. جمہوریت میں ہی عوام کی فتح ہے. یہ ملک عوام کے لیے بنایا گیا تھا. عوام کو بنایا تو کیا فائدہ کیا ملا؟ سنو تو صحیح، یہ عوام کے ہی لیے ہے. مجھے بتاؤ مارشلائی دور میں کون سا عوام کے لیے کہا گیا تھا؟ راستے جیسے آپ نے پہلے ہی کہا، یہ اگر کراچی کی بات کریں، بڑی بڑے ادارے بنے. ایوب خان نے بڑے لوگوں کو بڑا کرایا اور غریبوں کو مارا. ٹھیک ہے، 10 سال میں اس کے خلاف لوگ نکل آئے. ایک مہینہ نا، 10 سال کے بعد ایوب خان کے خلاف لوگ نکل آئے نا کہ جی ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھا اور بڑوں کو بڑا کیا. 40 خاندان اور 22 خاندان ہے. جو ضیاء الحق نے کیا کیا، عوام کو کوڑے مارے، گولیاں ماری. کیوں؟ ہمیں ووٹ کا حق دو. اس پہ وہ چڑھ جاتا تھا کہ جی ہم سے ووٹ کا حق مانگ رہے ہیں، مارو ان کو، مارو ان کو، پھٹکے لگاؤ، دنیا کو دکھاؤ کہ ہم اس طرح سے لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں. ایوب خان، یہ ضیاء الحق نے یہ کیا. مشرف نے کیا کیا؟ میں اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو کہلانا اچھا لگتا ہے، مجھے چیف ایگزیکٹو کہلانا مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے آج سے میں چیف ایگزیکٹو ہوں. یہ عوام کی بےزتی نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں عوام کے لیے اگر کچھ ہوتا ہے وہ جمہوریت میں ہوتا ہے. آواز اٹھاتے ہیں، 5 سال کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر ووٹ مانگتے ہیں، عوام حاکم بنتے ہیں. میں مانگنے والا بنتا ہوں، ان کی مرضی ہے مجھے وہ دیں یا نہ دیں وہ اعتماد کا ووٹ. یہ عوام کی عزت کرنے کا طریقہ ہے. الیکشن عوام کی عزت کرانے کا طریقہ ہے. اور پھر میں سمجھتا ہوں جمہوریت ہی ہے جو نمائندگی ملتی ہے عوام کو. اسمبلی میں کیا ہوتا ہے؟ عوام کی نمائندگی، عوام کے لیے سوچ، عوام کے لیے پروپوزل، عوام کے لیے بجٹ. آپ 8 بار اسمبلی کے ممبر رہے، ایک بار آپ کا فارم ریجیکٹ
کر دیا گیا. اس وقت بہت سارے اور سیاستدان تھے, اسی بات پہ ان کا فارم ریجیکٹ نہیں ہوا, تو اس کے پیچھے کون سی قوتیں تھیں جو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو چکا؟ پھر آپ نے بعد میں کورٹ نے آپ کو بحال بھی کیا. دیکھیں میں آپ کی بیٹی اس بار جیت گئی ندا کون صاحب. میں یہاں کراچی میں تھا, مجھے کہا گیا کہ نامنیشن پیپر جا کے بھرو, شاید وہ آخری دن تھا بھرنے کا یا جو کچھ بھی تھا. میں بھاگم بھاگ وہاں گیا, وہاں کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے فارم ویسے ہی بھرنا شروع کیا تھا, ٹھیک ہے, مجھ سے پوچھے بغیر, اور میں بھی جلد بازی میں کچھ چیزیں لکھنا بھول گیا. کچھ چھوٹی موٹی پراپرٹی تھی میرے بچوں کے نام پر, میرے بیٹوں کے نام پر, وہ میرے سے لکھنا بھول گیا, ٹھیک ہے جی. میرا اپوننٹ جو تھا وہاں اس بات پہ اڑ گیا اور اس نے کہا جی اس نے چھپائی ہے ملکیت. مجھے انہوں نے میرا فارم انہوں نے ریجیکٹ کیا. میں کھڑا نہیں ہو سکا, میرا مخالف کھڑا ہوا. جب ہم نے جانچ پڑتال شروع کی تو اس نے خود وہی غلطی کی تھی اپنی ملکیت چھپانے کی. اس پر ہم کیس لڑے, سپریم کورٹ نے اس کو ڈی سیٹ کیا اور پھر سے الیکشن ہوئی. اسی طرح سے عمران خان صاحب نے سیتا وائٹ ڈکلیئر نہیں کی تھی, اپنی بیٹی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا, لیکن پھر بھی ثاقب نثار نے ان کو امین اور صادق ڈکلیئر کیا. اس نے کہا کہ پھر اس کے بعد ہاں میرا ذاتی مسئلہ ہے, اس میں کورٹ کا کیا, میرا ذاتی مسئلہ ہے اس میں کورٹ کا کیا, اس نے عمران نے یہ بیان دیا تھا. پھر جب ثاقب نثار پر اٹیک ہوا کہ تم تھے جس نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا, تو انہوں نے جواب کیا دیا, میں نے اس کو آدھا صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا. اب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یہ کہتا ہے میں نے اس کو آدھا امین ڈکلیئر کیا تھا. خیر, تو کسی کے ساتھ کچھ رویہ تھا, میرے ساتھ کچھ اور رویہ ہوا. میرے مخالف کے نامنیشن پیپر بحال ہوا, عمران خان کا بحال ہوا, نثار کھڑو کا ریجیکٹ ہوا. مجھے ڈسکوالیفائی نہیں کیا تھا لیکن ریجیکٹ ہوا تھا. یہ سیاست ہے. 5 سال گزر گئے نا, ہم پھر آ گئے, اب 8ویں بار آ گئے. آپ سینٹ کے ممبر بنے, فیصل واڈا نے سیٹ چھوڑی, آپ سینٹ کے ممبر بنے, پھر وہی سیٹ بعد میں پیس پارٹی باقی جماعتوں نے اسی فیصل واڈا کو دی. اس کی کیا وجہ؟ واڈا پر الزام تھا کہ وہ ڈیول نیشنل ہے, کسی نے اپیل کی ہوگی. اس اپیل کا فیصلہ سناتے ہوئے ڈیول نیشنلٹی پر اس کی سینٹ کی سیٹ بھی ختم کی گئی اور اس کو ساری عمر کے لیے ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا. سیٹ خالی ہو گئی, مجھے ٹکٹ ملا, میں جیت گیا. واڈا صاحب نے اپنے فیصلے اور اس چیز کے لیے ایک اپیل کی تھی, اور اس وقت وہ چیف جسٹس صاحب تھے, کون, جو عمران خان کے صاحب زمانے میں تھے, بندیال صاحب. انہوں نے اس کی سنی بات. سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی واڈا صاحب کورٹ میں آ کے معافی مانگے تو ہم اس کی تا حیات نااہلی ختم کریں گے, کر سکتے. اب اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جی کورٹ میں وہ آ گئے, اس کی تا حیات نااہلی ختم ہوئی اور اس کو ریسٹور کیا گیا, اس کو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا, 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا. لیکن اس کی وہ سینٹ کی سیٹ ریسٹور ہوتی اور مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا. نااہل بھی ہوا لیکن پھر بھی اس کو ریسٹوریشن ملی اور میری ڈی نوٹیفیکیشن ہو گئی, ڈی نوٹیفیکیشن ہو گئی. اس کے بعد پھر جا کے اس نے استعفیٰ دی کورٹ کے کہنے پر, پھر سیٹ خالی ہوئی, پھر میں جیتا. تو کورٹ بھی جانے تو حمید صاحب بھی جانے. نثار کھڑو صاحب نے سیاست میں اتنا عرصہ گزارا, جوانی سے لے کے ابھی بھی جوان ہے. ہم صرف آپ کو 24 سال کا کہیں گے, جوان ہے, 50 سال دل سے جوان ہونا چاہیے, اور 24 سال کے نوجوان ہیں. تو سیاست میں اتنا آج کل مال کمانے کا بڑا رجحان ہے, خاص کر حکومتی عہدوں میں بیٹھ کے لوگ زیرو سے ارب پتی بنتے جا رہے ہیں. نثار کھڑو نے کتنے خراب ارب کما لیے؟ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, کھری بات آپ کے ٹائٹل ہے. پولیس میں سب سے بڑا آفیسر ایس ایچ او ہے, ایڈمرل کو اس سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے, آئی جی نہیں ہوتا. ایڈمرل اور ایس ایچ او, جھوٹا کیس, سچا کیس,
पैसे लेके या न लेके बन सकते हैं। SHO। रेवेन्यू में तपेदार और सब्जा मुख्तियार ऑफिसर तपदार। तपेदार। ठेके देने में सबसे बड़ा ऑफिसर सेक्रेटरी नहीं, एक्सियन। एक्सियन। अब इसमें सोचना चाहिए किस तरह से ट्रांसपेरेंट करें। ठेके वेबसाइट पे आते हैं नहीं आते, उसके बारे में सोचना चाहिए। उनके जी कर्टेल करो तो वो बेहतर हो सकता है। ये इशू है और बहुत बड़ा इशू है। हम सियासतदानों को तो गाली दे ही देते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अफसोस होता है जब आपने एक्सियन का नाम क्यों नहीं लिया। हर शोबे में आपने मुख्तलिफ नहीं किस्म नहीं के नहीं लोग नहीं हैं। नहीं मैं अपने सूबे की बात करूंगा। हर शोबे में लोग हैं। हाँ, हर शोबे शोबे में लोग मौजूद हर हैं। शोबे में। तो मैं वो बात कर रहा हूँ। हमसे सिर्फ वो बात इसलिए होती है कि आपको आपके शोबे सियासतदान से- सामने बैठा है इसलिए हम सियासत में बात करते इसलिए बाबा, मैंने कहा, आपने कितना सियासतदान कमाया। सामने बैठा है इसलिए गाली दे दो। गाली नहीं, एक सवाल है, सियासतदान सवाल। बस करेगा नहीं जी मैं यूं हूं, मैं यूं हूं, मैं ठीक हूं, मैं यूं। लेकिन जो है एक्चुअली चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर कौन होता है? इदारे में मौजूद होता है। सेक्रेटरी, मिनिस्टर नहीं। चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर जो चेक बनाता अपलोड तो है, लेनी पड़ती है ऊपर जो से। चेक बनाता है वो कौन होता है? ऑफिसर। ऑफिसर। मिनिस्टर नहीं। मिनिस्टर पॉलिसी की गाइडलाइन देता है, पॉलिसी बना के उसको कहेगा कि इस तरह से अमल करो। लेकिन जो कुछ भी है, अकाउंटिंग ऑफिसर मिनिस्टर नहीं होता, अफसरान होते हैं। अफसरान के तरीके हैं अपने। मैं ऐसा नहीं है कि बस अपने आप से हमला उतार के मैं उनके ऊपर हमला कर रहा हूँ, लेकिन हकीकतन जो है चीज़ हमारा ब्यूरोक्रेसी के अंदर छोटी या बड़ी करप्शन मौजूद है, आप इसको मानते हैं? इसके इसलिए- खात्मे के लिए कुछ आप इसलिए उनको कर रहे हैं, कुछ आप खात्मे उनका के लिए तरीक़ेकार कर रहे हैं? शफ़ाफ़ बनाओ। हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, क्या उन करप्शन के खात्मे के लिए कोई ऐसा इकदाम आप लोग कर रहे हैं कि करप्शन का खात्मा हो सके और सूबा तरक्की कर सके? देखो, सबसे पहला तो ये है कि जी हर पैड पे लिखा है से नो टू करप्शन। और वहीं पे करप्शन हो जाती है। तुम भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, सब पढ़ते हैं। सब जगह से नो टू करप्शन। असर कितना लेते हो? कोई भी नहीं, उसके बगैर काम नहीं होगा। अभी फिर मैं क्या बोलूँ? अभी फिर मैं क्या बोलूँ? हुकूमत ने तो अपनी तरफ से ऐलान कर दिया ना, से नो टू करप्शन कह दिया। कह दिया। मैंने असर कितना लिया, तुमने असर कितना लिया, किसी और ने असर कितना लिया। इसलिए डर बिठाओ। वो लोगों में डर निकल गया है, लोगों में खौफ डर वो निकल चुका है, ये होनी चाहिए कि भाई हम पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे। आपने कोई ऐसे करप्ट लोगों को माजी में पकड़ा, सजाएं दिलाई? अपने इदारों में ऐसे करप्ट लोगों को कोई सजाएं दिलवाई? सस्पेंशन तो करवाई, करवाते रहे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में सस्पेंशन करवाई थी। एजुकेशन के आप भी वजीर रहे, अभी मैं बहुत सारे उसी की बात वजीर कर भी रहा रहे, हूं। मैं उसी की तो बात। अब सिंधु की एजुकेशन की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? एजुकेशन की सूरत हाल इस वक्त क्या देख रहे हैं? हमेशा एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। हमारे बहुत से बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अगर उनको स्कूल में लाना है तो आप स्कूलों के कमरे बढ़ाओ, कमरे बढ़ाओ। शौक पैदा करना है अगर स्कूलों में, तालीम में, तो प्राइमरी लेवल पर वन टाइम मील दो। हम बैठे कहते रहते हैं ना, मदरसों में चले जाते हैं लोग और मदरसों में खाना मिलता है। यही चीज़ जो तालीम पर इतना सारा खर्च होता है, उसमें वन टाइम मील अगर बच्चों को मिल जाए तो वो शौक़ से आएंगे भी और उस्ताद फिर वहाँ पढ़ाएगा भी। गोस्ट एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए। अभी सिंधु के गवर्नर ने हालिया कोई ऐलान भी किया है कि बच्चों को जहाँ पे ज़रूरत है खाना दिया जाएगा, नाश्ता। खाना, बिस्किट और दूध तो ख़त्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वन टाइम मील जो दिखाई दे, अगर प्राइवेट स्कूल दे सकते हैं तो हुकूमत भी दे सकती है। सरकार इसको भी दी जाए। मेहरबानी निसार साहब। निसार खोड़ो साहब के साथ बहुत सारी अहम सिंधु की सियासत के हवाले से कुछ खरी बातें, कुछ पर्सनल, कुछ हंसी, कुछ मजाक, बहुत सारी हमने बातें खुल की उन्होंने भी बहुत सारे दिलेरी के साथ, जैसे हमेशा बोलते हैं फ्लोर पे, वैसे ही खरी बात उन्होंने की। और सिंध के एक अच्छे पढ़े लिखे सियासतदान हैं जिससे सिंध को बहुत सारी अच्छी तवक्कात हैं और यकीनन
सियासत से ही, जमहूरियत से ही मुल्क में कोई बेहतरी आने वाली है या और किसी इदारों से उनका सबका अपना अपना काम है। और अगर जमहूरी तरीके से असम्बलियाँ इस तरह चलती रही तो यकीनन पाकिस्तान में बेहतर तरक्की आएगी। आने वाले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।